نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین و ناظرین، مسند صدارت پہ جلوگر جانشین شیخ الاکبر پیر طریقت رہبر شریعت واقف ہے اسرار و رموز شریعت و طریقت جناب حضرت علامہ مولانا پیر مصباح المالک خان لقمانوی صاحب، دیگر برادران اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیدی کلمات سے ہٹ کر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. اور مرزا غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ یزدہ گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. نعت پاک کا میدان انتہائی حساس ہے. نظم میں نعت لکھنا، پڑھنا اور نثر میں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنا اہل علم کا کام ہے جو دین کی نزاکتوں کو جانتے ہیں. اسی لیے عزت بخاری نے کہا تھا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدین جان. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شان میں غلو نہ کرو جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا ہے، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے. نعت گوئی کا سب سے بڑا تقاضا ادب و احترام ہے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات استودہ صفات کے لیے مخصوص ہے، جس کی تاکید خود قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. صحابہ کرام علیہم الرضوان سب سے پہلے اسی درسگاہ کے طلباء تھے جن کے بارے میں حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کانا علی رؤوسنا الطیر، کہ ہم حضور کے دربار میں اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب منوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. تو الغرض نعت حضور علیہ السلام کی صفات ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے نعت کے بارے میں جاننا ہے کہ نعت کس کو کہتے ہیں، نعت کے لغوی اور اصطلاحی معانی کیا ہیں. اگر ہم اس لفظ کے تاریخی پس منظر پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو اس لفظ کے آثار خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ملتے ہیں. امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوا تو آقا علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. اس کا باپ جو ہے لڑکے کے سرہانے بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا حل تجد فی التورات نعتی، کیا تم نے تورات میں میری نعت دیکھی ہے؟ اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ نہیں دیکھی. تو اس کے لڑکے نے کہا بلا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد لک فی التورات نعتک، یا رسول اللہ ہم نے تورات میں بھی آپ کی نعت پڑھی ہے. اور نعت کے جو لغوی معانی ہیں علامہ مرتضی الحسینی الزبیری وہ لکھتے ہیں تاج العروس کے اندر
کہ میں عربی عبارات کو چھوڑ کر میں اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے جاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ کسی کے وصف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں، ہر چیز کے عمدہ حصے کو نعت کہتے ہیں. محمد بن مکرم منظور الافریقی وہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی تعریف کرنا، اس میں موجود خوبیوں کا بیان کرنا اور اس کی تعریف میں مبالغہ کرنے کو نعت کہتے ہیں. مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی لکھتے ہیں کہ نعت بہت عمدہ چیز کو کہتے ہیں. فیروز الدین اپنی کتاب فیروز اللغات میں لکھتے ہیں کہ نعت مدح، ثنا، تعریف و توصیف رسول اللہ کے شان میں مدحیہ اشعار کو نعت کہتے ہیں. نعت کی تاریخ کب سے ہے؟ ہما قرآن درشان محمدی کے مصداق پر پورا قرآن حکیم حضور علیہ السلام کی نعت ہے. عزیزان گرامی، اصحاب رسول میں نعت گو شعراء ہونے کے ساتھ ساتھ نعت خوان بھی تھے. ان کے صرف نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ورنہ کلام ان یہاں پہ موجود ہیں. حضور کے درباری شعراء میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اور اس کے علاوہ حضرت کعب بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، حضرت کعب بن زہیر ہیں، اور اسی طرح حضرت قلیب بن اسد الحضرمی ہیں، اور بنی نجار کے وہ بچیاں ہیں جو حضور جب مدینے میں آئے تو انہوں نے کلام سنایا تھا. اور نعت گو شعراء اس کے بعد بہت سارے گزرے ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن مختصر سے نام آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام میں جو نعت گو شعراء گزرے ہیں ان میں شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت سلطان باہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، خواجہ عثمان ہرونی، خواجہ محمد یار فریدی اور پیر مہر علی شاہ علیہم الرحمہ کے نام موجود ہیں. اور علماء میں نعت گو شعراء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ علماء میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مولانا روم، امام بوصیری اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام شامل ہیں. اسی طرح نعتیہ اشعار سن جو ہے وہ باقی کئی علماء نے موجودہ حاضر دور کے بھی کافی سارے موجود ہیں، لیکن ان سے قطع نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. نعت خوان کے لیے چند ایک مفید باتیں. جب اشعار میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہو تو از حد ضروری ہے کہ اس کے تقدس کے پیش نظر اشعار کو مکمل اسلامی ڈھانچے میں ڈھال کر وہ پیش کرے. یہ تب ہی ممکن ہے کہ نعت گو شاعر دینی علوم و معارف سے واقفیت اور پاکیزہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا شوق و شغف رکھتا ہو. آج کل محافل نعت کا اہتمام عام ہے جو کہ خوش آئند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان محافل نعت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کچھ پہلو جو ہے وہ اصلاح طلب بھی ہیں. اصحاب علم کا فرض بنتا ہے کہ جہاں جہاں خامیاں ہوں انہیں فرض منصبی سمجھتے ہوئے اسے دور کریں. بعض اوقات اس انداز میں عشقیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ سامعین اش کر اٹھیں اور زیادہ سے زیادہ داد و تحسین اور نوٹوں سے نوازا جائیں. العیاذ باللہ بعض مقامات پر فلموں گانوں میں رد و بدل کر کے نعتیہ اشعار بنا لیتے ہیں اور اسی فلمی ترنم میں اور اسی کے لے میں انہیں پڑھا بھی جاتا ہے. تو یہ قابل افسوس صورتحال، لیکن تعجب ان اصحاب علم پر بھی ہے جن کی سرپرستی اور زیر سایہ شفقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ جانتے بوجھتے مصلحتوں کا شکار ہو کر خاموشی اختیار کرتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جشن ولادت نبوی اور مشن بعثت نبوی کے درمیان ایک توازن ہم اسے برقرار رکھیں. اگلا موضوع ہے نعت خوانی پر اجرت لینا، پیسے لینا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال پیش ہوا. اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ میں سوال پیش ہوا کہ زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرر کر رکھے ہیں، بغیر 5 روپے فیس کے کسی کے یہاں نہیں جاتا. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواباً ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے. اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں. اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے. اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس کر دیں، وہ اگر نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ پیسے لوٹا دیں. پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کریں اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہوگا.
अव्वल तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक खुद उम्दा ताआत और अजल इबादत से है, और ताआत और इबादत पर फीस लेना हराम। सानियन बयान साइल से जाहिर है कि वो अपने शेरखानी और जमजमा संजी यानी राग और तरन्नुम से पढ़ने की फीस लेता है, यह भी महज हराम है। फतावा आलमगीरी के अंदर है कि गाना और अशार पढ़ना ऐसे आमाल है इनमें किसी पर उजरत लेना जायज नहीं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 724 और 725। फिर जो नातखान हजरात टीवी या महफिल-ए-नात में नात शरीफ पढ़ने की फीस वसूल करते हैं, उनके लिए ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि वो सोचें और आका अलैहिस्सलाम की नातखानी को कारोबार न बनाएं। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने दूसरी जगह पर फतावा रज़विया जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 487 और 486 पर यह बात लिखी है कि ऐसे में उजरत लेने वाला और देने वाला ये दोनों गुनाहगार होंगे। अगला मौजू से पहले एक शुबा आता है कि नात पर पैसे अगर लिए जाते हैं, अगर पैसे देने वाला पैसे देता है, लेने वाला पैसे लेता है, तो कहते हैं कि अगर ये नाजायज़ है तो फिर हसन बिन साबित को हुजूर ने चादर अता फरमाई, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुर्दा शरीफ अता फरमाई। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि जिन सहाबी को इनाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बुर्दा मुबारक दिया वो हज़रत काब बिन ज़ुहैर है, और जिन्होंने रसूलुल्लाह की तारीफ में कसीदा बानत सुआद लिखी है, इसी तरह सरकार अलैहिस्सलाम ने इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी बुर्द यमानी अता की थी। इस वजह से इस नात शरीफ का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ हुआ। अगर कोई दलील बनाए तो जवाब उसका ये है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनामात अता फरमाए वो बुर्द यमानी अता करना ये पहले से तय नहीं हुआ, और नहीं इमाम बुसीरी ने यह शर्त रखी थी कि चादर मिलेगी तो मैं कसीदा बुर्दा लिखूंगा। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से करम नवाजी थी, वो उनकी करम नवाजी थी। वो करीम है करीमा बुजुर्गा बबाला तरन, सगा परवरन चुना परवरन। और रहा सरकार नामिदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगना, तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं, और अपने आका अलैहिस्सलाम से मांगने में नातखान और गैर नातखान की कोई कैद भी नहीं। हम तो उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया था तेरे टुकड़ों पे पलें, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाता है मैं तकसीम करता हूँ। अगला मौजू है नातखान या तिलावत करने वाले पर नोट फेंकना। बड़ा हसास मौजू है। सबके सामने उठ कर नोट पेश करने वाला अपनी ज़मीर पर लाजमी गौर कर ले कि अगर उससे कहा जाए कि सबके सामने बार बार देने के बजाय नातखान को चुपके से इकट्ठी रकम दे दीजिए, हदीस शरीफ में आता है कि पोशीदा अमल ज़ाहिरी अमल से 70 गुना अफजल है। तो वो चुपचाप देने के लिए राजी होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो क्यों? क्या इसके लिए वाह नहीं होगी? अगर वाह की ख्वाहिश है तो रियाकारी है, और रियाकारी की तबाकारी का ये आलम है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुब्बुल हज़न से पनाह मांगो। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया जहन्नम में एक वादी है कि जहन्नम हर रोज उससे 400 मरतबा पनाह मांगता है। इसमें वो कारी दाखिल होंगे जो अपने आमाल की रियाकारी करते हैं। आजकल ये रस्म कभी अक्सर सुन्नी स्टेजों पर राइज है। जुहला शुआरा पर बेदरेग नोट लुटाए जाते हैं। माजी में ऐसा रक्स सुरूर की महाफिल में होता था, मगर आज दीनी मजालिस में होने लगा। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ बैठे उलमा की जुबान पर भी मोहर सुकूत लगी हुई होती है। आजकल जुहला हजरात ने जो रिवाज कायम किया है, शायरों, खतीबों और दीगर हजरात पर पैसा लुटाने या उड़ाकर तोहफे की शक्ल में पेश करने की, तो ये सरासर बेअदबी और बेहुरमती और नाजायज़ फैल है। आला हजरत अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं पैसा फेंकना या हवा में उड़ाना है, उड़ाना जो है ये मना है, क्योंकि पैसा रिज़्क है और रिज़्क की बेहुरमती जायज़ नहीं। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 520 पर है। आजकल ये जो कल्चर बन चुका है, हर बंदे को चाहिए कि वो इस पर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम दीन के नाम पे कहीं अपना दीन ज़ाया तो नहीं कर बैठते।
آگے چل کر دور حاضر کی نعتیہ محافل کے بارے میں گزارش ہے کہ جب ہم دور حاضر کے شعراء کے کلام انہیں پڑھنے والے نعت خوان حضرات کا حال دیکھتے ہیں تو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعر یا نعت خوان نے کسی نہ کسی فلمی گانے کو معیار بنا کر یا سامنے رکھ کر اپنا کلام وہ پڑھتا ہے یا لکھتا ہے، اور یہی حال نعت خوان حضرات کا ہے۔ بسا اوقات مکمل گانے کے طرز پر نعتیہ اشعار پیش کرتے ہیں جس سے نعت شریف کا اصل مقصد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول اور اس میں اضافے کے بجائے سننے والے کا ذہن فوراً اس گانے کے فسقیہ اشعار اور بیہودہ کلام کی طرف مبذول ہوتا ہے، جبکہ اصل مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوران محفل ہونے والی حرکات و سکنات محفل کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں۔ نعت خوان حضرات اپنے مخصوص رقص نما انداز میں خوب ہل جل کر اور عوام کو بھی ان حرکات پر اکسا کر پڑھے جانے والے کلام کو روح کو بھی وہ زائل کر دیتے ہیں۔ عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اب نعت خوان اور عوام دونوں کے حالات ایسے ہیں، نہ تو بغیر مال کے نعت خوان ملتے ہیں، نہ ہی عوام سمجھنے کو تیار ہے کہ نعت شریف پڑھنا عبادت ہے اور عبادت کے لیے اجرت لینا دینا حرام ہے۔ مگر افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو نعت خوان پر اپنا مال برباد کر رہے ہیں، لیکن ان کو جب مسجد کے امام کو دینے پڑے تو منہ پھول جاتا ہے، حالانکہ یہی امام ہے جو مسلمانوں کی پیدائش سے لے کر قبر تک ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اسی امام کے لیے یہی مسلمان غریب بن جاتے ہیں۔ نعت رسول مقبول بے شک سنیں، مگر صرف ان سے سنیں جو بغیر اجرت کے سناتے ہیں۔ یہ صرف امام ہی وہ شخصیت ہے جو بغیر اجرت کے تقریر بھی کرتا ہے اور نعت رسول بھی سناتا ہے۔ لہٰذا اپنے تمہارے جو امام ہیں اپنے اپنے مساجد میں ان کو پیسہ دیا کریں، کیونکہ آپ کے ہر خوشی غمی میں وہی امام آپ کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ نعت خوان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، آپ کی جمع پونجی کو وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اگلا موضوع ہے نعت کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر کرنا۔ نعت کے بیک گراؤنڈ میں ذکر یعنی اللہ اللہ کے جائز نہ ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کے ذکر میں عموماً لفظ اللہ اس میں جلالت کی ادائیگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ عموماً یہ ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں جلالت کی ادائیگی کے دوران جھٹکا دیتے ہیں، جس سے الف اور لام کے درمیان ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ بلا شبہ اس میں جلالت کو بگاڑنا ہے، اور اس میں جلالت کو بگاڑنا بلا شبہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں خلاق عالم کا ذکر مغلوب ہوتا ہے، جب یعنی بیک گراؤنڈ میں ذکر کی آواز آتی ہے اور اللہ کا ذکر مخلوق کے ذکر کے تابع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان نعت خوانوں کی عادت سے ثابت ہے کہ جب تک نعت شروع نہ کر لیں تب تک ذکر شروع نہیں کرتا، نیز جب نعت شریف ختم ہوتی ہے ذکر الہی کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ سراسر بے ادبی ہے۔ علامہ قاضی خان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب جو کا شربت بیچنے والا شربت فروخت کرنے کے لیے کھولتے وقت اگر وہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود شریف پڑھے تو گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ اسی طرح چوکیدار اپنی ڈیوٹی کے دوران یہ بتانے کے لیے کہ وہ جاگ رہا ہے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اس کے برعکس جب عالم مجلس درس میں کہے صلو علی النبی یعنی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو تو اسے اس پر اجر ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چوکیدار اور شربت فروخت کرنے والا اپنے عمل کی اجرت لیتے ہیں اور تکبیر یا درود کے اعلان کے مقصد کے لیے استعمال کرنا خلاف ہے۔ وہ الگ سے پیسے لیتے ہیں، ادھر سے یہ جو تکبیر اور لا الہ وغیرہ یا جو پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف محض پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو نعت خوانی کے ساتھ یہ اس میں جلالت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے تحت وہ داخل ہے۔ اگلا موضوع ہے، وہ اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نا خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ تو اگلا جو موضوع ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے نعت خوانوں کا عوام سے ہاتھ اٹھوانا۔ نعت خوان یا نقیب محفل کا یہ کہنا کہ جو مدینہ چاہتا ہے یا جو عاشق رسول ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے یا کہے کہ ہاتھ لہراؤ، اس انداز سے عامیانہ جملے کہنا کسی طرح درست اور جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کہنے کی وجہ سے کسی کی دلی خواہشات کی تکمیل یا عشق مصطفیٰ کا اظہار ہو سکتا ہے۔ یہ تو سب قلبی کیفیات ہیں جن کا اظہار اس انداز سے نہیں
بلکہ محبت رسول سے سرشار ہو کر اطاعت و اتباع رسول میں پوشیدہ ہے۔ مروجہ ذکر و نعت کے محفل میں نعت خواں سننے والوں سے کہلواتا ہے کہ جھوم جھوم کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو یا چلا کر بولو۔ فقہائے کرام کے تصریحات کے مطابق یہ طرز عمل سراسر جہالت اور مکروہ ہے، دین میں اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ در مختار کے اندر علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِزْعَجُ الْأَعْضَاءِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَهْلٌ، فرماتے ہیں آواز کے بلند کرنے کی سبب جسم کے اعضاء کو حرکت دینا، بے قرار کرنا، یہ جہالت ہے۔ اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وعظ اور تلاوت قرآن سنتے وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ خود ساختہ وجہ اور محبت کے دعوے دار جو حرکات و سکنات کرتے ہیں ان کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آواز بلند کرنے اور کپڑے پھاڑنے سے صوفیاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394۔ موسیقی کے ساتھ گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا، میں صرف وقت کے اختصار کے ساتھ صرف میں عربی عبارات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی جو تمہیدی بات ہے ان کو چھوڑتے ہوئے صحیح بخاری شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی عنقریب میری امت میں کچھ قومیں ایسے ہوں گی جو زنا اور ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ مسند امام احمد میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی بے شک میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے رب نے مجھے معازف و مزامیر یعنی ہاتھ یا منہ سے بجائے جانے والے آلات توڑنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کو گانے کے طرز پر پڑھنے والے سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، اور اس کے شرح میں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم قرآن کریم اہل عرب کی طرح اور ان کے آوازوں کے مطابق پڑھو، اہل عشق اور اہل کتاب کے طریقے کے مطابق پڑھنے سے بچو۔ میرے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور نوحہ کے طرز پر آواز بنا کر قرآن پڑھیں گے، ان کا حال یہ ہوگا قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، نیز ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ ہدایہ کے اندر الہدایہ فی شرح بدایت المقتدی میں کے اندر موجود ہے، یعنی یہ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گانے باجے کے آلات حرام ہے، یہاں تک کہ کسی چیز پر لکڑی کی ضرب لگا کر موسیقی پیدا کر کے اس کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا بھی حرام ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ وَقُرِحَ كُلُّ اللَّهْوِ کے تحت وہ لکھتے ہیں، یعنی لہو لعب کرنا، ان کا سننا اس ناجائز ہونے میں داخل ہے، جیسے رقص، مذاق، مستی، تالی، سارنگی اور بغیر تاروں والا باجا بجانا، بانسری، جھانج اور بگل بجانا، یہ تمام میوزیکل آلات بجانا مکروہ اور ناجائز ہیں، یہ کفار کی ہیت ہے، اور دف اور بانسری اس کے علاوہ اسی قبیل کی چیزوں کا سننا بھی ناجائز ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال، حضور کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ وہ حلال سمجھیں گے، حالانکہ یہ سب حرام ہے۔ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، وہ فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام ہے۔ بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ستار، ایک تارا، دو تارا، ہارمونیم، چنگ، تمبورا بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نعت سادہ خوشلحانی کے ساتھ ہوں، گانوں کے طرز پر نہ پڑی جائے۔ گانے کے دھن پر بنائی گئی موسیقی اور آلات موسیقی کے ساتھ نعت پڑھنا، پڑھوانا، سننا سب ناجائز ہے۔ وکیل احناف ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس نے دف اور ڈانڈیا کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی گویا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور وہ کہتے ہیں میں ملا علی قاری کہتا ہوں اسی کے حکم کے قریب دف اور ڈانڈیا کے ساتھ اللہ کا ذکر اور نعت مصطفیٰ بھی شامل ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اہل باطل کے مجلسوں میں جانا۔ اہل باطل کے مجلس میں جانا، ان سے ملنا جلنا، تعلقات وغیرہ معاملات رکھنا سخت ممنوع اور ناجائز اور گناہ ہے، اگرچہ نعت پڑھنے کے لیے جانا ہو، کیونکہ فی زمانہ اہل باطل بالخصوص تشیع و رافضی عموماً ضروریات دین کے منکر ہیں، ان کے لیے ان کی صحبت ایمان کے لیے ظاہر قاتل ہے، اور شریعت میں ویسے بھی گمراہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے
سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سنیوں کی آنکھیں کھولے اور انہیں توفیق دے کہ گمراہوں سے دور رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف حکم فرمایا ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ وہ خبردار کہ یہ لوگ تمہیں فتنوں میں اور گمراہی میں نہ ڈال دیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر اس ظالم کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ اور بد مذہب لوگ خصوصاً رافضیوں کے یہاں تقیہ بہت ہے، یہ بہت اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، ان کی بات پر ہرگز اعتبار نہ کیا جائے۔ جہاں نفع نقصان کچھ نہ ہو وہاں سنی بن جانا ان کا ادنا شعبہ ہے، جہاں 2 پیسے کا نفع ہو وہاں سنی بنتے ہوئے انہیں کیا دیر لگتی ہے، لہٰذا احتیاط کی جائے۔ ہماری بانیہ محفل اور نعت خوانوں کی ذمہ داریاں میں یہی مختصر آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں کہ رات دیر تک، اتنی دیر تک محافل کو چلانا کہ صبح کی نماز رہ جائے، یا کسی کو رات کو اتنے بلند اسپیکر چھوڑنا کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے، اس سے احتراز کیا جائے۔ اور آخری جو مسئلہ ہے عورتوں کا بلند آواز سے نعت پڑھنا، حوالے بہت سارے موجود ہیں، لیکن یہاں پر آ کر میں علامہ ابو بکر جساس حنفی کی تفسیر کی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ولا یضربن بارجلہن کے تحت وہ لکھتے ہیں اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں، کیونکہ پازیب کی آواز سے اس کی اپنی آواز زیادہ فتنہ انگیز ہیں۔ اسی وجہ سے فقہا نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں آواز کو بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو بلند آواز سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے منع فرمایا ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں عورتوں کی اپنی آواز بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تختی کرنا، یعنی کاٹ کاٹ کر تحلیل و عروض کے مطابق اشعار کی آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتے، اس لیے ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جاتا ہے۔ فی نفس ہی عورتوں کی محفل اپنی جگہ پہ پردے کے اندر اس کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر اس کی آواز باہر تک جائے، جس طرح فی زمانہ نعوذ باللہ من ذالک آج کل تو اشتہارات میں بھی تصویریں آ گئی ہیں جس کے ساتھ ہمارے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری بات جو میں نے لکھی ہے ہم سب کے لیے نصیحت، وہ نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعت خوانی کی محافل کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، نمازوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، محافل نعت کے شرکاء باوضو ہو کر اور سروں کو ڈھانپ کر محفل نعت میں شریک ہوں اور دوران محفل مؤدب طریقے سے وہ بیٹھیں۔ دوسری نصیحت، محافل نعت میں مستند اور استاد شعراء کا معیاری نعتیہ کلام پڑھا جائے، گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا حرام ہے۔ محافل نعت کے دوران پہلے حمد ضرور پڑھی جائے اور موقع کی مناسبت سے منقبت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ محفل نعت میں شرکاء سے نماز کی پابندی کرنے، جھوٹ بددیانتی، کینہ پروری، حسد، غیبت اور دوسری باقی برائیوں کو چھوڑنے کی ترغیب دی جائے، غیر ضروری اخراجات نہ کیے جائیں، محفل کے دوران نعت خوان پر نوٹ نچھاور کرنے سے گریز کیا جائے، اگر حوصلہ افزائی کے لیے پیسے دینے ہوں تو باادب طریقے سے چپکے سے نعت خوان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، یا جو زینت محفل ہوتے ہیں، صدر محفل ہوتا ہے، اس کو دیا جائے کہ وہ بعد میں اس کے حوالے کر دیں۔ اگر ہو سکے تو ہر محفل نعت میں کوئی دینی کتاب یا اصلاحی پمفلٹ کا شرکاء میں مفت تقسیم کر دیا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ نعت پڑھنے اور سننے سے خوف خدا اور اس کے رسول پیدا ہوتا ہے، نعت خوانی کو کاروبار اور فیشن نہ بنایا جائے، نعت کو گانے کے طرز پر پڑھنا حب رسول کی کھلی نفی ہے۔ محفل نعت کو اشاعت دین کا پلیٹ فارم بنانے کے لیے علماء، بانیان محفل اور نعت خوان حضرات اپنا اپنا کردار ادا کریں اور محفل نعت کو مساجد، مدارس اور روحانی خانقاہوں پر منعقد کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نقیب حضرات اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے ذکر کو ترجیح دیں، خوش آمدانہ طرز عمل کو ترک کر دیں۔ خدا نہ خواستہ اگر نقیب محفل یا ثنا خوان کے منہ سے کوئی غیر شرعی کلمہ نکل جائے تو وہاں اس محفل میں موجود علماء کرام احسن طریقے سے اس کی اصلاح فرمائیں۔ علماء کرام اگر نقیب محفل یا نعت خوان کی اصلاح فرمائیں تو آگے سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، کیونکہ علماء کرام نعت خوان اور نقیب محفل سے زیادہ دین کے علم کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ محفل میں اگر غیر شرعی کلام پڑھا جائے تو وہاں موجود علماء کرام کو خاموش نہ رہنا چاہیے بلکہ اصلاح کریں، بصورت دیگر کل وہ اس نقیب یا نعت خوان کے لیے سند بنیں گے۔
محفل میں آنے والے بالعموم تمام لوگ اور بالخصوص علماء کرام، نعت خوان اور نقیب محفل حضرات جو ہیں وہ زرق برق کپڑوں کے بجائے مسنون لباس پہن کر وہ محفل میں آ جائیں۔ محفل نعت میں اگر علماء کرام آ جائیں تو ان کو ترجیح دی جائے، کیونکہ علماء کرام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث اور قوم کے رہبر ہیں۔ خلاق عالم سے دعا ہے مولا کریم جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے پیش کیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیخ الاکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو اللہ بلندی عطا فرمائیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ جو سفید ریش بیٹھے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، استاد ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے، کہا تھا آنے والے نسلیں تم پہ ناز کریں گی، یہ لوگوں تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق سے باتیں کی ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے شیخ الاکبر کو دیکھا، ان کی محافلیں اٹینڈ کی ہے۔ خلاق عالم دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما